बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 24 फरवरी है और दिन है मंडे का। आपसे दूसरा इंटरेक्शन, कुछ ताज़ा तरीन खबरें और नया वीलॉग। सबसे पहली खबर ये है कि जो विल्सन, मैंने आपको बताया था कि ये बहुत अहम कांग्रेसमैन हैं अमेरिका के और ट्रंप के दोस्त हैं। उन्होंने 11वां ट्वीट दागा है और ट्वीट उन्होंने किया है जनरल आसिम मुनीर के नाम और लिखा उन्होंने वही है कि फ्री इमरान खान। तो अब मुसलसल जो है वो जो विल्सन वो इस सिस्टम के पीछे पड़े हैं। दूसरी खबर ये है कि 9 मई यानी ये केस लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की आजकल क्या हालत है। किसने जज भर्ती किए, कैसे किए, आईनी बेंच किसने बनाया, अमीनुद्दीन खान उसके सरबराह हैं। तो रिपोर्टर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस किस्म का फैसला देने जा रही है कि जो 9 मई में लोग जो है वो मुलविस है ना तोड़ फोड़ में, तो उनका मिलिट्री ट्रायल कर लें, वैसे मिलिट्री ट्रायल को वो मना कर देंगे। इसकी एक वजह ये भी है क्योंकि इमरान खान पे भी 9 मई के केसेस हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। दुनिया को भी दिखा दें कि जी हमने मिलिट्री कोर्ट्स बैन कर दिए हैं, और जो 9 मई वाले लोग हैं उनका फौजी ट्रायल वो जायज़ करार देने जा रहे हैं। लेकिन अभी ये रिपोर्टर्स की आप कह लें तजिया है या उनका जो है ना उनकी पेशगोई है। बहरहाल हो सकता है इनसे कुछ भी बैद नहीं है। अगली खबर ये है कि पूरे हफ्ते की रिपोर्ट ये इंचार्ज बनाया गया है एलोन मस्क को। वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पाकिस्तान की नहीं, अल्लाह माफ़ करे, इधर कौन जो है ना अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अब पूरे हफ्ते की रिपोर्ट वो देना होगी कि इस हफ्ते में आपने क्या किया। एलोन मस्क का कहना है कि तमाम मुलाजमीन को एक जो है वो मेल आएगी एक्स के ज़रिए यानी ट्विटर के ज़रिए, और वो अपना तमाम डेटा वो पहुंचाएंगे और शेयर करेंगे कि इस हफ्ते में उन्होंने क्या किया। अब आप अंदाज़ा करें कि अमेरिका पहले कितनी बड़ी ताकत है। बिला मुबालगा इस वक्त अगर दुनिया में कोई ताकत है हर लिहाज से तो वो अमेरिकी हैं। लेकिन आप चेक एंड बैलेंस का निज़ाम चेक करें कि उसके बावजूद एलोन मस्क कह रहा है कि आपने अपनी अपनी कारकर्दगी बतानी है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि बुलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स ये क्वेटा में है, अच्छा इदारा है। इसमें 5 साल में 4 अरब की करप्शन हुई है। जी दुरुस्त सुन रहे हैं आप, 4 अरब की। यानी खासकर इसमें जो केसेस आए हैं मर्जी की स्कॉलरशिप, चाचे मामे की सरकार, यहाँ पाकिस्तान में बैनुई, साला, समदी, मासड़ा, फुफड़ा, यानी 5 साल में 4 अरब रुपए की, यानी 1 अरब कम कर गए। सालाना 1 अरब करते तो ज़रा राउंड फिगर में आ जाता। ये जो आप हालात देखते हैं ना, ख़ासकर आप बलोचिस्तान के हालात देख लें। एक दफ़ा मैंने आपको बताया था कि आशिर अजीम ये जो है ना वो कस्टम के अफसर थे, वो बता रहे थे कि मैंने बलूचिस्तान में 2 घंटे जो है वो सफ़र किया गाड़ी पे ठीक ठाक रफ्तार के साथ, लेकिन उस 2 घंटे के दौरान मुझे रास्ते में पीने का पानी कहीं नहीं मिला। हाँ, ये मैंने औरतें देखी जो बिल्कुल काले रंग का और बदबूदार पानी वो कहीं से जोड़ से भर के ला रही थी, और वो ला रही थी पीने के लिए। ये बलूचिस्तान का हाल है। और बुलान ये जो 4 अरब की करप्शन हुई है, अगर ये पानी पे लगाए जाते, जिस तरह वो मुसलमान कुएं खुदवाते थे अपने दौर में कि जी कुएं खुदवा दिए जाएं, लेकिन 4 अरब की करप्शन हो गई है 5 साल में। अभी कल परसों उमर अयूब ने कहा है कि 5 से 6 ज़िले ना बलूचिस्तान के वो फैसला कर चुके हैं कि वो एक डिक्लेरेशन तैयार करने जा रहे हैं और वो आज़ादी का ऐलान करने जा रहे हैं। तो वो क्या करें? मैं खुदा न खास्ता इस हक में नहीं हूँ, हमें तो मुल्क का चप्पा चप्पा अजीज़ है, लेकिन वो क्या करें, उनके साथ क्या हो रहा है। जिनकी जिम्मेदारी है बलूचिस्तान पे, जिनकी हुकूमत है पहले दिन से, वो उधर पेट्रोल डीजल खलीवली वो सारा आपके सामने नॉन कस्टम जो गाड़ियां हैं बड़ी बड़ी वो वहाँ पे चल रही हैं। और यहाँ बुलान, सिर्फ बुलान, बाकी शोबे आप खुद अंदाज़ा कर लें।
یعنی بلوچستان سے تو لگتا ہے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جو بلوچستان کا وزیر اعلیٰ ہوتا ہے نا، ایک تو اسٹیبلشمنٹ کا بند ہوتا ہے، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یا تو وہ اسلام آباد میں ہوتا ہے یا دبئی میں ہوتا ہے، یہ اس کی دو جگہ ہیں. اور یہ جو اب ہے یہ تو ویسی چابی والا کھلونا ہے، یہ خود ہارا ہوا ہے مریم نواز کی طرح، لیکن وہاں پہ چل رہا ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. یعنی میں نے ہسٹری میں بہت کم پڑھا ہے، آپ نے شاید پڑھا ہو کہ ایک اکثریتی علاقہ اقلیتی علاقے سے علیحدہ ہو گیا ہو. ہم ایسے سائنسدان ہیں، مشرقی پاکستان والے ہم سے زیادہ تھے اور علیحدہ ہو گئے. یعنی آپ سنتے ہیں نا جس طرح مقبوضہ کشمیر ہے، ناگالینڈ ہے، خالستان ہے، یہ تحریکیں وہ تھوڑے ہوتے ہیں. یہ تاریخ کا پہلا جو ہے نا قصہ ہوا کہ اکثریت علیحدہ ہو گئی، ہم پہ لعنت بھیج کے ہو گئی، پرواہ نہیں کسی کو. اسی طرح بلوچستان آپ کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا صوبہ ہے، پرواہ نہیں ہے کسی کو. اتنے دور دور شہر ہیں، کوئی وہاں پہ ترقیاتی کام کروا دے، کوئی ان لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھے. ہاں ایک شکایت ہے لاپتہ لاپتہ لاپتہ. بہرحال یہ میں نے آپ کو بولان کی صرف کرپشن بتائی ہے، میڈیکل کمپلیکس کی 5 سال میں 4 ارب. اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر یہ ہے، ایک بار پھر شرمندگی والی خبر ہے. عافیہ صدیقی کو 8000 دن ہو گئے ہیں جو ہے نا وہ امریکہ کی جیل میں. یہ ایک کمانڈو نے، ایک دلیر نے یہ پکڑ کے دی تھی کراچی سے، پھر بلگرام ایئرپورٹ جو ہے نا افغانستان امریکیوں کے حوالے کیا، اور اب امریکیوں کے پاس اس کو 8000 دن ہو گئے ہیں. کئی دفعہ شکایات آئیں کہ جی وہ عزت پہ ہاتھ ڈالا گیا، تشدد کیا گیا، سارا کچھ. پھر پچھلے دنوں یہ آفر بھی ٹیبل پہ تھی کہ آپ شکیل آفریدی دے دیں اور جو ہے نا وہ عافیہ صدیقی لے لیں. پھر اس پہ بھی کہا گیا کہ عافیہ صدیقی اگر یہاں پہ آ گئی تو عافیہ صدیقی کیا کچھ بولے گی، مجھے کس نے پکڑا، کس نے بیچا، کیسے بیچا. آج کل حالات پاکستان کے پہلے آپ کے سامنے، جتنی لوگ محبت کر رہا ہے ایک مخصوص ادارے سے، یہ پڑی ہے ان کو. ورنہ وہ کہتے ہیں شکیل آفریدی کیا کرنا ہے انہوں نے، شکیل آفریدی دے دیں اور عافیہ صدیقی لے لیں. اسٹیبلشمنٹ کہہ دیے پرے کرو. اس نے آ کر ظاہر اس نے بولنا ہے، 1 دن نہیں بولے گی، 10 دن نہیں بولے گی، وہ بتائے گی اس کے ساتھ کیا ہوا، یا ہو سکتا ہے کتاب لکھ دے تو پھر بڑے بڑے پردہ نشینوں کا نام آئے گا کہ یہ ڈالروں کے لیے کیا کرتے ہیں. آج ایک قصہ بھی ہے آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں جرنیل، اور عمرو یار کی زنبیل سے کیا کیا نکالتے ہیں اور کس طرح چے بناتے ہیں. بہرحال آج ان کو 8000 دن ہو گئے. کراچی میں ایک تقریب ہوئی ہے، وہاں 8000 دیے جلائے گئے ہیں ان کی جو ہے نا وہ قید کے لیے. جنرل ضیاء، جمہوریت حرام ہے، غیر اسلامی ہے، اور نکال کر کیا لائے قائد اعظم کی ڈائری، کہ قائد اعظم کی ڈائری میں لکھا ہوا ہے ہنڈسو. میں نے بتایا نا کہ یہ اب جو سچویشن بنا رہے ہیں نا، یہ کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو جائیں نا، ایک دن آئے گا کچھ آ گیا اور کچھ آنے والا ہے. کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے لوگ ان کی باتوں پہ اعتبار نہیں کریں گے. یہ اتنا اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈسکریڈٹ کر رہے ہیں. جنرل ضیاء قائد اعظم کی ایک ڈائری نکال لایا، دکھائی کسی کو نہیں کہ جی اس میں لکھا ہے کہ جمہوریت حرام ہے، غیر اسلامی ہے. کیونکہ اسلام بہت زور کا اسلام آیا تھا نا ضیاء کو، اس کو اسلام کا حیضہ بھی تھا یعنی ضیاء کو، تو وہ ڈائری نکال آیا. یہ آپ کے سامنے 1-2 صفحے آئی جی صاحب کے رکھوں گا. اس کے بعد گولی کیوں چلائی، آخر کار پتہ چل گیا کہ گولی کیوں چلائی اور کس نے چلائی، وہ بھی بتا دیا گیا ہے طاقتوروں کی طرف سے. اس پہ بات کریں گے. پھر بلاؤ نا ابو جی کو، دبئی میں ایک بار پھر 25 کروڑ کو چے بنانے کا عمل جاری، یہ آپ کو بتاتا ہوں سٹوری. اور آرمی چیف صاحب، یعنی آپ نے برائے مہربانی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ نے 2095 تک ریٹائر نہیں ہونا. اگر آپ ریٹائر ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا، پاکستان کا کیا بنے گا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کل پرسوں جو انڈیا نے آپ کو کراری شکست دی
اور پورے پاکستان میں آپ نے دیکھا ماحول. ایک سلیکٹر ہے، سلیکٹر، وہ پہلے فٹ بال کا پروگرام کرتا تھا، کوئی چیمہ صاحب ہیں، اب سلیکشن کمیٹی میں ہیں، کرکٹ کی سلیکشن کمیٹی میں ہے وہ بندہ جو فٹ بال پہ پروگرام کرتا تھا. جب یہ بات عامر سہیل نے سنی، سابق کیپٹن ہے، تو عامر سہیل نے وہی ہاتھ کھڑے کر دیے ٹی وی پہ کہ پھر فاتحہ پڑھ لے. اور راشد لطیف نے کہا کہ چیئرمین کس میرٹ پہ آیا ہے. واقعی ایک بات ہے کہ یہ محسن نقوی کیوں چیئرمین ہے کرکٹ بورڈ کا؟ اس طرح ملک چلتے ہیں، اس طرح ادارے چلتے ہیں. اچھا، وہ ایک اور صاحب ہیں عاقب جاوید، بغض عمران میں بھی مبتلا ہیں وہ، حالانکہ عمران نے اس کو پہچان دی تھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں تو مینٹور ہوں اور مجھے جو ہے نا وہ 45 لاکھ روپے تنخواہ مل جاتی ہے، نہ مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کیا کریں، نہ میں بتاتا ہوں. مجھے تو انہوں نے کرسی پہ بٹھا دیا ہے، میں تو پیسے گنا 45 لاکھ. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ملک کو ترقی کرتے دیکھنا ہے، اگر آپ نے کرکٹ کا عروج دیکھنا ہے، اگر آپ نے زندگی کے ہر شعبے میں ترقی کرنی ہے، اگر آپ نے اولمپکس میں گولڈ میڈل لینے ہیں، اگر آپ نے امریکہ کو پیچھے چھوڑنا ہے، اگر آپ نے انڈیا کی معیشت کو پیچھے چھوڑنا ہے، اگر آپ نے انڈیا سے آگے بڑھنا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب ہلال امتیاز ملٹری، یہ یاد رکھنا ہے، وہ 2095 تک کم از کم وردی نہ اتارے. اگر انہوں نے وردی اتار دی، یقین کریں یہ ملک لٹ جائے گا. اگر انہوں نے وردی اتار دی تو محسن نقوی بھی چلا جائے گا، پھر آپ نے دیواریں پکڑ پکڑ کے رونا ہے، پھر جو ہے نا وہ فیصل واڈا بھی چلا جائے گا، پھر یہ قوم بانچ نہیں ہو جائے گی. کدھر جائے گی یہ قوم؟ کس کے کندھے پہ سر رکھ کے روئے گی؟ آپ کے پاس ایک طریقہ ہے پاکستانیوں، میرے پاکستانیوں، عاصم منیر صاحب 2095 تک وہ آرمی چیف رہیں، وردی نہ اتاریں جنرل پنوشی کی طرح. کیونکہ ایک اور بھی مسئلہ ہے، وردی اتارنے کے بعد یہ ادھر تو رہنے کے قابل ہوتے نہیں ہیں. اتنی مزیدار خدمت کرنے ملک نہیں. جنرل باجوہ کو آنکھو کہ آوے بار لوگ آئیں، ندیم انجم کو آنکھو، ڈاڈا پھٹے ہوئے سور اور منہ، اتنا سور نہ منہ ہونا ہے جتنا باجوے نہ، اور کالے سور نہ منہ ہونا ہے ندیم انجم نہ. آئیں ان کے بچے کہیں پہ بتائیں کہ جی ہم ان کے رشتے قاضی فیدی سا، کیونکہ انہوں نے ملک کو تلی ولی کار کے نا، تلی ولی کھلی ولی کار کے نکل جانا ہے. آپ نے پیسے پینشن ٹائم تے لپسی گئے، ہمارا کیا ہے، ہم نے تو نکل جانا ہے. تو یہ گزارش ہے کہ رہ تو آپ ادھر نہیں سکیں گے، رہتے نہیں آپ لوگ، رہ کیا نہیں سکیں گے، ہماری کیا مجال ہے. ہاتھی جڑا ہے نا وہ جینا کھ نہ ہونا ہے تو مویا لکھ نہ ہونا ہے. تو آپ نے نا 2095 پلیز یہ جو ہے نا وہ ویور سے درخواست ہے کہ یہ میری درخواست کسی نہ کسی طریقے سے یہ اتنی شیئر کریں کہ ان تک پہنچ جائے کہ ایک ملنگ درخواست کر رہا ہے. اس کے بعد میں نے ایک دن چیلنج کیا تھا کہ بلائیں نا اس کو ملک ریاض کو بلائیں. قسم خدا کی ان کی پینٹیں، ان کی ویسٹ کوٹیں، ان کی چڈیاں، ان کی دھوتیاں، ان کے سوٹ، ان کی ٹائیاں اتور کے نا ان کے کندھے پہ رکھے، چاہے کوئی فوجی ہے، سول ہے، بیوروکریٹ ہے، سیاستدان ہے، بلائیں. میں نے ابھی چیلنج کر رہا ہوں، بلائیں. مجرم ہے، یہ ہے. ادھر پتہ ہے محسن نقوی کس کی رود رائس چلا رہا تھا؟ ملک ریاض کی. ٹیٹرا 5 اس کا برانڈ ہے، 555 اور پھر 55، ٹیٹرا 5 یعنی 5 وہ اس کی جو ہے نا وہ محسن نقوی ادھر چلا رہا تھا پورا قافلہ. اس میں اسپیکر پنجاب اسمبلی بھی تھا، اس میں بینٹلی تھی، اس میں رولز رائس تھی، اس میں براڈی تھی، بگاڈی، اس میں رینج روور تھی، ساری یہ چلا رہے تھے. ادھر کیا کہہ رہے ہیں قوم کو؟ باپ ہے ان کا باپ،
सिस्टम का बाप है, वो कुछ इनको दे चुका है, वो कुछ। मैंने कहा कि इनकी हर चीज उतार लेगा, बुलाएं। कौमी मुजरिम है, ये है, ये पता नहीं कौम को क्या समझते हैं। मोहसिन नकवी, उसका पूरा खानदान, जो सरकारी बंधक ये हुआ था, उसके पास गाड़ियां मलिक रियाज की थी। इधर क्या प्रोपेगेंडा चल रहा है, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पाबंदियां लगा देंगे, फलां। बिल्कुल, मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूं कि बुलाएं। और फिर अफलातून या अरस्तू, अफलातून मेरा ख्याल है, वो मकड़ी का जाला है कानून। मकड़ी का जाला क्या होता है देखा होगा आपने, वो उसमें कमजोर फंस जाता है, जितना हाथ पैर मारता है उतना फंसता है। ताकतवर के लिए वो जाला क्या है, वो इस तरह फाड़ के निकलता है। मुल्क का वजीर दाखिला वो उसकी जो है ना रोज रेस चला रहा है दुबई में। इधर क्या बता रहे हैं लोगों को, अखबारों में क्या छपवा रहे हैं, टीवी पे क्या बता रहे हैं, इतने पैसे खा गए, इतने पैसे खा गए। उधर वो उनका मेजबान है मलिक रियाज। अब मोहसिन नकवी के मेजबान होने से क्या मुराद है, किसका मेजबान है वो, पूरे सिस्टम का। फिर मैं क्यों न कहूं कि आर्मी चीफ साहब अब 2095 तक आर्मी चीफ रहे। जब पाकिस्तान पैरों पे खड़ा हो जाए, पाकिस्तान अमेरिका को पीछे छोड़ दे, पाकिस्तान रशिया पे हमला कर दे, चीन हमसे कर्जे मांगे, उस वक्त आपने यूनिफॉर्म उतारना है। वहां पे उसकी गाड़ियां, उसकी कोठियां, उसके बंगले, उसके खाने, उसके खाबे, और कौम को कह रहे हैं वो चोर है, हम उसे बुलाएंगे, शनाख्ती कार्ड ये करेंगे, पासपोर्ट। वो इनका बाप है, सबका भाई, सबका बाप है। मैंने आपको बताया कि कहीं पे सुना है फोर स्टार जो है ना, जो चीफ या जनरल मुलाजिम, मैंने देखा है फसी बुखारी को, नेवल चीफ थे, मलिक रियाज मुलाजिम आई, मैंने देखा है 4 स्टार। एक करनैल ते ब्रिगेडियर ते मेजर जनरल तो उत्थे तो वैपुर लेने बैरियर टाउन वैपुर लेने उत्थे, ये तो सारे शहर हैं। बहरहाल जी वहां पे उसकी गाड़ियां, उसका मोटरकेड, ये सारा चेप बनना है, बन रहे हैं 76 साल से। गंडापुर की ऑडियो आई है, गंडापुर पे सवाल हुआ है कि आपने आर्मी चीफ से नहीं पूछा कि वो डी चौक में किसने गोली चलाई, क्यों चलाई। तो आसिम मुनीर साहब ने जवाब दिया, आर्मी चीफ हिलाल इम्तियाज मिलिट्री ने, कि हम तो जी 245 के तहत आए थे, हुकूमत ने बुलाया था, हुकूमत ने जो कहा हमने वो किया। एक तो इतराफ हो गया कि डदन थई आई, दूसरा ये फंदा शहबाज शरीफ ने गल फिट कर रहे ने कि कल को अगर कुछ ही होना है। ये मैंने आपको बताया था कि जनरल टिक्का खान से भुट्टो ने मशवरा किया कि जो है ना किसको चीफ बनाए, कोई कमी कमोड़ा होवे माथड़। तो टिक्का खान ने कहा कि जिया को बनाए। ये क्लर्क ना पुत्र है, ना कोई बैकग्राउंड है, ना कुछ, जिया को बना दिया। जिया ने क्या किया अभी आपको बताता हूं, आपके सामने है। ये जहां भी यही हाल चल रहा है कि हम अरबपति, आज लाहौर में भी फिर एंट्री इकट्ठी हुई है, और हॉर्स एंड कैटल शो में महमूदा चकदई, वैसे तो नहीं कहते ना कि फौज 4 जिलों की है, महमूदा चकदई कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो बहरहाल जी उन्होंने कहा जी इसको बनाए। ये कोई 2014 या 15 से तल्लुकात चल रहे थे। तो वो अब उन्होंने बयान दे दिया है कि हमें तो 245 के तहत, यानी कल को अगर फंदा तैयार हो सी या गले च पोदी तो पालशी ने गले च पोसी। भुट्टो साहब को किस बात पे फांसी हुई थी कि भुट्टो साहब ने मारा है, अपने हाथ से नहीं, कि भुट्टो साहब की कॉन्सेंट थी, मशवरा था, भुट्टो साहब की ईमा थी। मैंने आपको इससे पहले वाले वीलॉग में बताया, एएसआई अरशद ने गोली चलाई थी कसूरी की गाड़ी पे। तो वो जो है ना, अब आर्मी चीफ साहब कहते हैं कि हम तो 245 के तहत मजबूर है, हम तो, यानी हुकूमत हमें जो कहती है, 76 साल हो गए, हुकूमत हमें जो कहती है हम करते हैं, हम तो हथबद्ध गुलाम हैं हुकूमत के, आइन पे हुकूमत, वजीर आज़म हमें जो कहे हम वही करते हैं। हम तो एक धागा, एक सूतर इधर उधर नहीं होते कि कल को अगर फंदा तैयार थी ना है इंटरनेशनल क्राइम या इंटरनेशनल मुकदमा
یا تحقیقات تو کہ شبو پالشی کو کہ کر دو بھائی چڑھ جا پھانسی رب نے نام لے کے. اسی طرح کیا تھا ضیاء نے. میرا خیال ہے 7واں نمبر تھا ضیاء کا, میرا خیال ہے 7واں یا 8واں نمبر تھا. سارے جرنیل سپرسیڈ کر دیے اس نے, بھٹو نے, ٹکے کے مشورے پہ. پھر ضیاء نے کیا کیا؟ یہی حال ہوا پرویز مشرف کے ساتھ. مہاجر ہے, مٹرو ہے, وہ چودھری نثار کے بھائی تھے لیفٹیننٹ جنرل افتخار علی خان, ملٹری سیکٹری. انہوں نے کہا جی اس کو بناؤ مٹروے کو. پھر مٹروے کے کیتا نواز شریف نال لتاں مار کے تے کڈا. یہ تاریخ ہے, دہراتی ہے. یعنی ایک وقت تھا جب کرونا تھا, بندہ کہتا تھا یار کدھر پھنس گیا ہوں. آپ کو یاد ہوگا یار یہ کیا ہو گیا پتہ نہیں دنیا کو, اب یاد ہی نہیں ہے کسی کو. وقت کا کام تو گزرنا ہوتا ہے. تو یہ تاریخ بہرحال انہوں نے کہا ہے گنڈپور نے کہ جی ہمیں تو آرمی چیف نے کہا ہے, ہمیں حکم آیا, ہم حکم کے پابند ہیں. 2095 میں وردی اتارنی ہے اور جو ہے نا وہ ہمیں جو کچھ حکومت نے کہا. یہ بات ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں, ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں, کس کے حکم پہ چلی, کیوں چلی, وہ بندے کیوں شہید ہوئے, زخمی کیوں شہید ہوئے. ادھر شبو نے کیا کہا, اگلے دن شبو نے کہا کہ سپہ سالار کا مکمل تعاون تھا, انہوں نے یہ سارا کام کرایا. سپہ سالار نے پلٹ کر کیا کہا کہ ہمیں حکومت نے 245 کے تحت بلایا تھا, حکومت نے جو کہا ہم نے کر دیا. ڈاٹ کنیکٹنگ خود کر لیں. اب آتے ہیں ایسا نل کے کرنن, اے جرنیل یعنی قومی سلامتی, ملک نال محبت, اے پتر ہٹانتے نہیں وک دے. ہاں جی, تیری وادی وادی گھوموں, تیرا کونا کونا چوموں, اے ساکو اصطلاح ہویا نے خود کی کرن ذرا سنائے, ذرا غور نال سنائے پلیز بھائی. یہ ایک کرن انسان نال جی. 1979 1979 کا سال ہماری تاریخ میں غلط کاموں کا نقطہ آغاز ثابت ہوا. ضیاء, بھٹو کی پھانسی پاکستان قومی اتحاد کی شکست و ریخت, وہ یعنی ٹوٹ گیا. وہ ابن الوقت سارے کٹھے تھے, مولوی ہو گئے 9 سارے. شکست و ریخت. الذوالفقار کی تشکیل, میر مرتضی بھٹو وہ الذوالفقار کی تشکیل, حدود آرڈیننس کا نفاذ, فرقہ وارانہ منافرت جس نے آگے چل کر دہشت گردی کی شکل اختیار کر لی. یہ تحفے ساتھ لائے ضیاء صاحب. ایران عراق جنگ کا آغاز اور افغانستان پر روس کے قبضے نے ملک کے لیے بہت سے چیلنج اور مسائل کھڑے کر دیے. یہ سارا کچھ ہو گیا جو ہی ضیاء آیا. 1979 میں برائی کے جو بیج بوئے گئے وہ آہستہ آہستہ بدی کے تناور درخت بن گئے. ٹھیک ہے جی, آگے سنو. عام انتخابات جو 18 اکتوبر 1979 کو کرانے کا مقدس وعدہ کیا گیا تھا, مقدس مارشل لاء لگا نا, ضیاء نے 90 دن کا اعلان کیا, 18 اکتوبر 1979 کو الیکشن ہوگا. اس کا کیا ہوا, غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیے گئے. آئی جی صاحب لکھ رہے ہیں وعدے کوئی قرآن حدیث ہوتے ہیں. پی 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 کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتیں بھی سوائے جماعت اسلامی جمہوریت اور الیکشن کرانے کا مطالبہ کرنے لگی. جماعت اسلامی کو چھوڑ کے, جماعت اسلامی کو آپ کو پتہ ہے یہ کن کی پارٹی ہے, باقی جماعتیں مطالبہ کرنے لگی. جماعت اسلامی کے امیر میاں طفیل محمد جنرل ضیاء کے ساتھ شیر و شکر ہو گئے. ابھی تک ہیں, شیر و شکر ہیں. دریں اثنا ایک دہشت گرد تنظیم الذوالفقار کی گھن گرج سنائی دی. بیرونی امداد معطل ہو جانے سے اقتصادی مسائل نے سنگین صورت اختیار کر لی. سعودی عرب کی طرف سے امداد ملنے کی امید کو یقینی بنانے کے لیے یہ منافقت دیکھنی ہے. قوانین کو اسلامی سانچے میں ڈھالنے کا عمل زور و شور سے جاری تھا. کیوں جاری تھا؟ سعودیہ کو روکڑا پکڑنا آئی, امداد دے سعودیہ, قانون اسلامی بناؤ, حدود آرڈیننس, نکاح نامہ چیک کرو, میاں بیوی رات کو جا رہے ہیں تو تاکہ روکڑا ملے سعودی چو, جاری تھا. حالانکہ اس عمل کے نتیجے میں معاشرہ تفریق و انتشار کا شکار ہو رہا تھا. ہوئے پیا. عراق ایران
کے ساتھ عراق ایران کے ساتھ بھرپور جنگ میں مصروف ہونے کے باوجود پاکستان کے سنی علماء کو بھاری رقوم فراہم کر رہا تھا تاکہ وہ اہل تشیع کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. دسو عراق حلوہ مانڈا بھیج رہا سنی علماء کو کہ شیعوں کے خلاف. ٹھیک ہے، لیکن جنرل ضیاء کی لڑکھڑاتی اور ڈگمگاتی حکومت کو اس وقت سہارا مل گیا جب روسی فوجیں افغانستان میں گھس آئیں. جب افغانستان پہ حملہ ہوا، اس کے چند ہفتے بعد رونالڈ ریگن جمی کارٹر کے جانشین بن گئے. جمی کارٹر الیکشن ہار گئے، رونالڈ ریگن آ گئے. انہوں نے افغانستان کو روس کی شیطانی سلطنت کے خلاف اپنی گلوبل پالیسی کا سنگ میل بنا لیا. ریگن نے ٹارگٹ بنا لیا رشیا کو، USSR کو. روس کا خون اس طرح نچوڑنا کہ افغانستان اس کے لیے ویتنام بن جائے، امریکہ کا اولین مقصد قرار پایا کہ جس طرح ویتنام میں ہم گندے ہوئے تھے اس طرح روس جو ہے سوویت یونین وہ افغانستان میں گندا ہو. ریگن کو موقع مل گیا. پاکستان نے کمیونزم کے خلاف مقدس جہاد میں فرنٹ لائن سٹیٹ کا کام دیا. مقدس جہاد. امریکہ نے اس کی فوجی و اقتصادی امداد کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے. تجوریوں کے جہاد ہو رہے ہیں. یہ جو ہلکا ڈالو رے جی منہ کھول دیے. پاکستان میں داخل ہونے والے لاکھوں افغان مہاجرین کے لیے آنے والی انسانی امداد اس کے علاوہ تھی. امریکہ جو ڈالر بوریاں وہ سنبھالے، اس کے بعد 40 لاکھ افغانی بلا لیے. پھر ان کی امداد، اس امداد میں جو میں نے آنکھوں نے دیکھا ہے کیمپوں میں کیا کچھ ہوا، لوگوں نے کیا کھایا. لوگوں نے کوکنگ آئل کے ٹرکوں کے ٹرک چوری کیے، گندم کے ٹرکوں کے ٹرک لوگوں نے چوری کیے. میں جانتا ہوں بندوں کو جب کیمپ روج پہ تھے. یقین کریں لوگ ارب پتی ہو گئے. اقوام متحدہ سے امداد آتی، کیمپوں میں آگے ملازم پاکستانی ہوتے. پتہ نہیں کتنے پہنچ گئے لوگ. مقدس جنگ، جہاد. پھر کسی دن ملیں سارے گلے لگ کے روئیں. کسی دن کہیں پہ اکٹھے ہوتے ہیں، میں آپ کو چائے پہ بلاتا ہوں، پھر سارے مل کے نا گلے مل کے تو پھر روئیں گے، نوحہ پڑیں گے اس ملک کا. وہ اس کے علاوہ تھی مہاجرین کے ساتھ حسن سلوک اسلامی روایت کے مطابق قرار دیا گیا. یہ بھی چال تھی جس سے عالم اسلام میں ضیاء الحق کا امیج خاصا بہتر ہوا. خاصا. یہ ہون لینڈ سنائے آخری. باہر سے ٹھوس سہارا ملنے کے بعد ضیاء حکومت اس قدر دلیر ہو گئی کہ اس نے جمہوریت کے بارے میں اگر واقعی اس کے کچھ عزائم تھے سارے دعوے بالائے طاق رکھ دیے. یہاں تک کہ خود جمہوریت کو غیر اسلامی قرار دیا گیا. قائد اعظم کی ایک ڈائری دریافت کر لی گئی اور اپنے دعوے کی تائید میں اس کا حوالہ دیا گیا کہ ڈائری میں جمہوریت کو غیر اسلامی لکھا گیا ہے، تاہم اس ڈائری کو کبھی شائع نہیں کیا گیا. دسو لیکن ایک درخواست ہے کہ آرمی چیف صاحب 2095 ریٹائر ہون. اس تو پہلے ریٹائرمنٹ نہیں نہ سوچون. اللہ پاک تو آپ کو آسانیاں عطا فرماوے، آسانیاں بنڈونی توفیق عطا فرماوے. میرا رب کریم تواڈے اور میرے مرحومین مغفرت فرماوے. انہوں نے نال عدل نہیں رحم نہ تے احسان نہ معاملہ فرماوے. میں کو برداشت کرو نہ. بہت بہت شکریہ.